حسين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته ثم الصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. درود پر جی محمد آل محمد. عزیزان گرامی، کل کی گفتگو آپ کے پیش نظر ہے اور جو ہمارا موضوع ہے سید الشہداء، غیب اور شہود. غیب یعنی جو نہ دکھے، شہود یعنی جو دکھے اور جس کو آپ حواس انسانی کے ذریعے درک کر سکیں. یقیناً کل کی گفتگو آپ کے اذہان میں ہے. گفتگو کا مقصد سید الشہداء کی معرفت حاصل کرنا، احادیث کے ذریعے اور روایات کے ذریعے. عقل بشری کو کنارے پر رکھ کر، عقل بشری سے دوری اختیار کرتے ہوئے عقل بشر اپنی نورانیت کو حاصل کرے احادیث اور کلمات اہل بیت کے ذریعے. 1 سال کی مجلس آپ نے شرکت کی، 10 سال سے 2 سال 5 سال کوشش کیجئے کہ خالص معارف اہل بیت آپ کو سمجھ میں آئیں. آپ کے جذبات کی کوئی حیثیت نہیں اہل بیت کی محبت کے سلسلے میں، چیخ پکار کی کوئی حیثیت نہیں ہے آپ کی اور میری اہل بیت کی محبت کے سلسلے میں، جب تک کہ وہ چیخ و پکار، فریاد، آہیں، سسکیاں، گریہ، ماتم علوم اہل بیت سے اخذ نہ کیا جائے. معیار علوم اہل بیت ہیں، معیار احادیث اہل بیت ہے. کتنے فیصد مجالس چھٹے اور پانچویں امام کی تعلیمات کی روشنی میں ہوتی ہیں؟ گفتگو کا طریقہ ہمارا کیا ہوتا ہے؟ گفتگو میں الفاظ کا کیا انتخاب کیا جاتا ہے؟ سماج میں ہماری مجلسوں کو کس طرح سے دیکھا جاتا ہے؟ سماج میں میری کیا ذمہ داری ہے کہ میں اپنی مجالس کی تصویر کس طرح سے پیش کروں؟ طے کیا جائے اس بات کو کہ چھٹے امام 2026 کو جانتے تھے کہ نہیں جانتے تھے، پانچویں امام 2026 کو جانتے تھے کہ نہیں جانتے تھے. اگر جانتے تھے تو پھر اگلا سوال، کیا 2026 اور 25 اور 27 اور 28 کے سلسلے میں پانچویں اور چھٹے امام نے، امیر المومنین نے آپ کو کوئی لائحہ عمل دیا ہے کہ نہیں دیا؟ اگر دیا ہے تو آپ کو اس لائحہ عمل کا کیا علم ہے اور کتنا علم ہے؟ اور اگر نہیں دیا تو یہ ہو نہیں سکتا کہ معصوم آئیں اور اپنے چاہنے والوں کی رہنمائی کیے بغیر دنیا سے چلے جائیں. لہٰذا ممبر پر جو شخص بیٹھا ہے، چاہے امامے میں ہو چاہے شیروانی میں، آیت تطہیر کسی کے لیے نہیں اتری. جو مرثیہ سوز سلام پڑھا، آیت تطہیر کسی کے لیے نہیں اتری. اس لعنت سے معاشرے کی جان چھڑائیے کہ مولانا یہ وہاں کے جنرل سیکرٹری ہیں، یہ وہاں کے ماتمی ہیں، ان کا امامہ وہاں سے ہے، یہ وہاں سے امامہ لے کر آئے ہیں، وہاں پہ مجلس پڑھتے ہیں. کوشش کیجئے، مسلسل تگ و دو کیجئے کہ خالص علم اہل بیت کو سیکھنے کی کوشش کیجئے. اس بات کو یاد رکھیے گا.
اور آسان نہیں ہے. اگر آسان ہوتا تو جناب امیر کے شاگردوں میں سلمان، ابو ذر، مقداد، عمار 4 لوگ ہیں جو خالص علوم اہل بیت کو حاصل کرنا. اگر اتنا آسان ہوتا تو مالک اشتر کو جب جناب امیر المومنین مصر بھیج رہے تھے گورنری دے کر، تو یہ نہ فرماتے کہ مالک کو میں تمہارے پاس بھیج رہا ہوں، تم سے زیادہ مجھے مالک کی ضرورت کوفے میں ہے. لیکن اس کے باوجود حالات ایسے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں، میں نے ایثار کیا، فآثرتہ، تو میں نے ایثار کیا اور مالک اشتر تمہاری جانب بھیجا. اپنی اور ہمارے معاشرے کی حالت حدیثوں سے پوچھیے. عمرو ابن حمق خزائی آیا جناب امیر المومنین کی خدمت میں. جمل سے فتح جناب امیر کو بارگاہ الہی سے عطا ہو چکی تھی. عمرو ابن حمق خزائی نے آ کر کہا یہ وہ شخص ہے جو محبت ہے جناب امیر المومنین میں، جس کو جناب امیر کی شہادت کے بعد قتل کیا گیا. آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ یا علی لو کلفتنی نقل الجبال الرواسی، اگر آپ مجھے یہ حکم دیں کہ بڑے بڑے پہاڑوں کو اپنی جگہ سے منتقل کر دوں کسی اور مقام پر. خلاف عقل بات ہے. کیا امیر المومنین یہ حکم دیں گے؟ امیر المومنین رحمت کا پیکر ہے، آپ کی طاقت سے زیادہ حکم نہیں دیں گے. کہہ رہا ہے اگر آپ میری طاقت سے بھی زیادہ مجھے حکم دیں تو میں اپنے ذہن کے ایک کٹہرے میں رکھ کر اور اپنے ذہن کے ایک سانچے میں رکھ کر، اپنے ذہن کے ایک فریم میں رکھ کر آپ کو نہیں دیکھتا، آپ کی حدیثوں کے ذریعے آپ کو دیکھتا ہوں. میں اپنے تصورات اور اپنے تخیلات کے ذریعے امامت کے مرتبے کو طے نہیں کرتا. اپنی مرضی سے امام کے مرتبے کو اوپر لے جاؤں، نیچے لے جاؤں، دائیں بائیں، بلکہ حدیثوں کے ذریعے، جامعہ کبیرہ کے ذریعے، زیارت آل یاسین کے ذریعے میں امام کے مرتبے کو معین کرتا ہوں. آ کر کہتا ہے لو کلفتنی نقل الجبال الرواسی ونزح البحور الطوامی، اگر آپ مجھے حکم دیں کہ بڑے بڑے پہاڑوں کو میں اپنی جگہ سے سرکا دوں، وَنَزْحِ الْبُحُورِ الطَّوَامِ، اور بڑے بڑے سمندر جو تلاطم ہے جن میں، سمندر، گہرے سمندر، مجھے آپ حکم دیں کہ جاؤ سمندر کے پانی کو خالی کرو. کوئی کر سکتا ہے؟ نہیں. پہاڑوں کو ہلا سکتا ہے؟ نہیں. آپ مجھے حکم دیں سمندر کے پانیوں کو خالی کرو. اب یہ میرے الفاظ ہیں، کٹورا لے کر، پتیلی لے کر، پتیلا لے کر، دیگ لے کر جاؤ خالی کرو. چھوٹے بڑے حوض کے پانی کو آپ خالی کر سکتے ہیں، انڈر گراؤنڈ ٹینک، اوور ہیڈ ٹینک کے پانی کو آپ کٹورے گلاس سے خالی کر سکتے ہیں، مدت لگے گی. لیکن سمندر کے پانی کو خالی کرنا ناممکن ہے، پہاڑوں کو ہلانا ناممکن ہے. لو کلفتنی نقل الجبال الرواسی ونزح البحور الطوامی، اگر آپ مجھے حکم دیں کہ بڑے بڑے پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہلاؤ، اور اگر آپ مجھے حکم دیں کہ تم بڑے بڑے سمندروں کو خالی کر دو، حتی یاتی یومی ھذا، کہ آج جمل کا دن آ گیا، فتح آپ کو نصیب ہوئی، وفی یدی سیفی، میرے ہاتھ میں یہ میری تلوار ہو، احز بہ عدوک، اس تلوار سے آپ کے دشمن کو ہکاؤں، دوڑا دوں، بھگا دوں میدان جنگ سے. یعدو بہ کعبک ویفرج بہ حجتک، پھر دشمن کو بھگانے کے بعد پہاڑوں کو ہلاؤں، سمندروں کے پانی کو خالی کروں اور پہاڑوں کو سرکا دوں، آپ کے دشمن کو ہکا دوں، بھگا دوں، جس کے بعد یعدو بہ کعبک ویفرج بہ حجتک، آپ کی دلیل کو مضبوط کروں، جو آپ ہم کو دلائل سکھاتے ہیں اسے مضبوطی کے ساتھ سماج کے سامنے پیش کروں. من پسند دلائل نہیں. امیر المومنین کے سلسلے میں اوچھی گفتگو سننے کی عادت کو ترک کیجئے، گھٹیا گفتگو سننے کی عادت کو ترک کیجئے. آپ جو بتائیں اس کے ذریعے میں آپ کے مقام اور منزلت و فضیلت کو دنیا کے سامنے آشکار کروں. اگر یہ سارے کام کر بھی ڈالوں، ما ظننت انی ادیت من حقک الذی یجب لک علیہ،
تب بھی میں نہیں سمجھتا کہ آپ درود پڑھ دیں محمد آل محمد پر. تو میں نہیں سمجھتا تب بھی ادائی تو میں نے آپ کے اس واجب حق میں سے رتی برابر حق ادا کیا ہو. بس بیٹا ایک کافی ہے، کافی ہے، یہ کافی ہے، بس کافی ہے. آپ لوگوں کو ڈسٹربینس تو نہیں ہو رہی اس آواز کے ذریعے؟ پنکھے آواز صحیح آ رہی ہے آپ کو؟ ٹھیک ہے، بس ٹھیک ہے بیٹا، ایک رہن دو، کافی ہے، بس ایک کافی ہے. اتنی دیر سے تمہارا انتظار کر رہے تھے، تم بڑی دیر سے آئے. یہ عمرو ابن حمق خزائی ہے، امیر المومنین کے ساتھ جنگ جمل میں شرکت کر چکا ہے، صفین میں نہروان میں شرکت کرے گا. اس کے باوجود یہ فرما رہا ہے کہ کاش آپ مجھے یہ حکم دیتے، وہ حکم جو آپ نے سنے، پہاڑوں کو ہلا دوں، سرکا دوں، سمندروں کو خالی کر دوں، یہاں تک کہ میرے ہاتھ میں تلوار ہو، احز بہی عدوک یعدو بہی کعبک ویفرج بہی حجتک، آپ کے دلائل کو آشکار کروں. اس کے بعد بھی میں نہیں سمجھتا کہ آپ کے حق کو میں نے ادا کیا ہو جو واجب ہے، رتی برابر حق ادا کیا ہو. جب جناب امیر نے یہ جملہ سنا تو لگتا یہ ہے، شیخ مفید نے نہیں لکھا لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہاتھ اٹھا کر یہ جملہ لکھا شیخ مفید نے، اللہم نور قلبہ بالیقین واہدہ الصراط المستقیم لیت فی شیعتی مئتا مثلک. پروردگار اس کے دل کو، اس کے قلب کو نور سے بھر دے، اس کو ہمیشہ سیدھے رستے پر رکھ. اور پھر عمرو ابن حمق خزائی سے مخاطب ہوئے کہ کاش تجھ جیسے 40,000 کا لشکر ہے صفین میں جناب امیر کا، تجھ جیسے کاش میرے شیعوں میں 100 ہوتے. درد کو سمجھیے آپ، تجھ جیسے، یہ تجھ جیسے کیسے؟ علی ابن ابی طالب یعنی مشیت پروردگار کے جاری ہونے کا مقام. آپ علی ابن ابی طالب کے بارے میں طے کر ہی نہیں سکتے کہ امیر المومنین کی بہادری ہمیشہ یہی رہے گی کہ دشمن کو تلوار سے مار بھگایا. علی ابن ابی طالب کی فصاحت و بلاغت اور علم کی تجلی ہمیشہ یہ رہے گی کہ علی ہر مقام پر جب بھی کوئی سوال کرے خطبہ دیتے ہوئے نظر آئیں. آپ یہ طے نہیں کر سکتے، آپ یہ طے نہیں کر سکتے کہ علی ابن ابی طالب سے جب بھی کوئی مشکل یا آسان سوال کیا جائے جناب امیر ضرور جواب دیں گے. ہو سکتا ہے کبھی خاموش ہو جائیں، ہو سکتا ہے کبھی تلوار نہ اٹھائیں، ظلم سہتے رہیں، ہو سکتا ہے کبھی خطبہ دینے کی درخواست کی جائے تو خطبہ نہ دیں. تو مولانا کیوں؟ ابھی تو میں نے کہا آپ کو کہ مقادیر الرب تحبط الی مقادیر الرب تصدر من بیوتکم، کہ پروردگار عالم کے مقدرات، پروردگار عالم کے فیصلے آپ کی ذات سے، آپ کے گھروں سے جاری ہوتے ہیں. یہ وعاء علم اللہ ہے، عیبت علم اللہ ہے، یہ علم خدا کا خزانہ ہے، یہ مشیت الہی کو جاری کرتے ہیں. کیا آپ کبھی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ پروردگار اس وقت کیا کرے گا؟ کیا آپ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ پروردگار کل صبح کیا کرے گا؟ کیا آپ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ پروردگار عالم مریم کو اس کٹھن امتحان سے نہیں گزارے گا؟ کیا آپ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ عیسیٰ کو کب آسمان پر اٹھائے گا؟ کیا آپ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ حابیل کو قابیل قتل نہ کرے؟ کیا آپ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ موسیٰ کی قوم وہ نافرمانی کرے؟ یہ تمام کے تمام فیصلے آپ نہیں کر سکتے، مشیت الہی کرے گی. اگر مشیت الہی کو آپ اپنی عقل کا پابند نہیں کر سکتے تو علی ابن ابی طالب کی سیرت کو بھی آپ اپنی عقل کا پابند نہیں کر سکتے. وجہ اس کی کیا ہے؟ مشیت الہی. یہ مشیت الہی ان کے وجود سے جاری ہوتی ہے. مولانا یہاں پر اس شخص نے مولا کائنات کے ہاتھ کیوں باندھ دیے؟ علی ابن ابی طالب تو بہادر، یہ روایت ہم نہیں مانتے. میاں تم علی کو سمجھتے ہو اپنی طرح، مشیت کا پیکر سمجھو، سب سمجھ میں آ جائے گا. لہٰذا اس بات کو خوب اچھی طرح سے سمجھیے. اب میں ایک واقعہ بیان کروں گا، کیوں سید الشہداء کے سلسلے میں ہے. پہلے میں ایک بات بیان کر دوں آسانی سے، بڑے کوئی اس میں کوئی لڑائی جھگڑے کی بات ہی نہیں ہے. مولانا وہ آپ نے یہ کہا، یہ کہہ دیا امام حسین کے بارے میں، ماتم کے بارے میں یہ امام حسین اس لیے نکلے تھے، آپ نے یہ کہا، انہوں نے کہا.
بھائی دیکھیے سیدھی واضح بات ہے، کوئی لڑائی جھگڑے کی بات نہیں. میں ممبر پر بیٹھا ہوں، جو میری سمجھ میں امام حسین آئیں گے اصول کافی کے صدقے میں، جامعہ کبیرہ کے صدقے میں، زیارت آل یاسین کے صدقے میں، مقاتل کے صدقے میں، روایات اور احادیث کے صدقے میں، سید الشہداء کی زیارتوں کے صدقے میں، زیارت اربعین کے صدقے میں، زیارت وارث کے صدقے میں، زیارت آل یاسین کے صدقے میں، جو اہل بیت سے دعائیں آئی ہیں، میں اس امام حسین کو آپ تک پہنچانے کا پابند ہوں. لہٰذا میں واضح بات کر دوں کہ یہ جو شہر میں آپ کے امام حسین کے کربلا کا مقصد یہ تھا، ماتم اس وجہ سے کرو، ماتم ایسا ہوگا تو یوں غلط ہے تو یوں صحیح، میں نہیں مانتا. لہٰذا بچے اپنی انرجی کو، توانائی کو ضائع نہ کریں. بھائی میں نہیں مانتا، نہ آیت عطیہ مجھ پر اتری ہے نہ کسی دوسرے پر. میں آپ کے کراچی میں جو بیان کیا جا رہا ہے امام حسین، اس کو میں نہیں مانتا. بھائی کتنی دفعہ کہوں؟ مولانا کیسے نہیں مانتے؟ اگر یہاں پر سلمان اور ابو ذر ممبر پہ بیٹھے ہوتے تو میں مان لیتا. لہٰذا خوب توجہ کیجئے. لہٰذا مجھ سے آپ توقع مت رکھیے گا کہ جو آپ کے ذہن میں چیزیں ہیں اس کے مطابق میں گفتگو کروں. اور میں کیا کروں؟ اب ممبر پر بیٹھ رہا ہوں، اگر سید الشہداء کے فضائل کو اس طرح سے نہ بتا پاؤں کہ جو سید الشہداء کی اولاد کا حق ہے، تو میں ممبر پہ بیٹھا کیوں ہوں؟ توجہ کیجیے گا خوب. مطلب آج تک ہم نے یہ نہیں سنا، یہ آپ کی غلطی میری نہیں ہے. پہلی زیارت پڑھیے، اذن دخول پڑھیے، سید الشہداء کی پہلی زیارت پہلی رجب کی پڑھیے، نیمہ رجب کی پڑھیے. سید الشہداء کی زیارت نیمہ شعبان کی پڑھیے. سید الشہداء کی زیارت عاشور کے دن کی پڑھیے. سید الشہداء کی زیارت عید الفطر کے دن کی پڑھیے، بقرعید کے دن کی پڑھیے، شب عید الفطر کے دن کی پڑھیے، شب عرفہ کی، روز عرفہ کی. ان کو پڑھیے، اپنے ذہن میں ایک ایک لفظ کو اتاریے، پھر کہیے کہ نہیں ہم امام حسین کو ایسے نہیں مانتے، ویسے مانتے ہیں. علوم اہل بیت سے متصل نہیں ہیں، اخباری باتیں کرتے ہیں، ٹاک شو والی باتیں کر. سرکار آئیے پانچویں چھٹے امام کے ذریعے سمجھیے کہ حجت ابن الحسن کے آباء و اجداد نے کس طرح سے آپ کو یہ علم دیا ہے. میں ایک واقعے سے مدد دوں گا اور اس کے بعد چھٹے امام کی ایک روایت آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور ریان ابن شبیب آٹھویں امام کی ایک روایت. خوب توجہ کیجیے گا. سید الشہداء کو جو امام حسین آپ کے معاشرے میں بتایا جا رہا ہے، اس امام حسین کی ذہنی سطح عبداللہ ابن عباس سے نیچے ہے. جو آپ کو بتایا جا رہا ہے اس امام حسین کی ذہنی سطح عبداللہ ابن جعفر طیار سے نیچے ہے. جو آپ کو امام حسین بتایا جا رہا ہے اس امام حسین کی سطح محمد حنفیہ سے نیچے ہے. ثبوت کے طور پر گفتگو طویل نہیں کروں گا، کیونکہ وہی ہوا جو یہ تینوں ہستیاں کہہ رہی تھیں، اور سید الشہداء گئے وہاں پر اور وہی انہی مظالم کا سامنا کرنا پڑا. حقیقت شہادت سید الشہداء کو کیسے سمجھیں گے؟ کہاں سے سمجھو گے؟ قبر میں جب جائیں گے، جس سید الشہداء کو اپنی قبر میں لے کر جائیں گے وہی سید الشہداء وہاں دکھے گا. مشکل بات ہے، سمجھیے اس کو. اب اس کو فضائل پڑھیں، مسائل پڑھیں، مجھے نہیں پتا، مجھے حیثیت کو بتانا ہے جس طرح سے روایات میں ہے. خوب توجہ کیجئے کس طرح سے اس بات کو بتایا جائے. مدد لیتا ہوں حارث ابن اعور حمدانی سے. حارث ابن اعور حمدانی مولا کا شاگرد ہے. بخار سے اٹھا، کئی دن سے جا نہیں پایا جناب امیر کی زیارت کے لیے، کوفے میں موجود ہے. بخار سے افاقہ ہوا، منہ پر پانی کا چھپاکا ڈالا، بخار ذرا کم ہوا، اور ایک بدنما سی لاٹھی ٹیکتا ہوا گیا علی ابن ابی طالب کی بارگاہ میں. دق الباب کیا، اذن شرف یابی ملا، سلام کیا. مولانا جواب دیا. مولانا ایک عجیب سوال کیا کہ ما جاء بک فی الحر، یہ اتنی گرمی میں کیوں آیا ہے میرے پاس؟ جناب امیر نہیں جانتے کیوں آیا ہے. علی ابن ابی طالب کو بھی لطف آتا ہے اپنے چاہنے والے کی زبان سے دل کے بھید سنیں. نجف میں زری کے سامنے جا کر جو آپ نوحہ پڑھتے ہیں تو امیر المومنین کے علم میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے. قصیدہ پڑھتے ہیں نجف میں زری کے سامنے جا کر مولا کائنات کو آپ علم میں اضافہ کر رہے ہوتے ہیں. نہیں، پھر کیوں پڑھتے ہیں؟ یا علی آپ میرے دل میں ایسے ہیں، اس کا ہے ثواب. خلاصہ یہ کہ یا علی ڈر رہا تھا کہ مر نہ جاؤں آپ کے دیکھنے سے پہلے. کیوں ڈر رہا تھا؟ اذا بلغت النفس الى ها هنا ترانی حیث تحب.
جب تیری روح یہاں تک پہنچ جائے گی جان نکلنے والی ہوگی محبت کرتا ہے مجھ سے. گرمی میں کیا لینے آیا ہے؟ کہ حبک یا امیر المومنین، آپ کی محبت گرمی میں لائی ہے. کیوں آئے ہو؟ ڈر رہا تھا بخار میں موت نہ آ جائے. آپ کے لیے بخار ایک کھیل ہے. اس زمانے میں بخار بڑی عجیب بیماری تھی. ما جاء بک فی الحر، گرمی میں کیا لینے آیا ہے؟ حبک یا امیر المومنین، آپ کی محبت میں آیا ہوں. کہا کہ ڈر کیوں رہا تھا مر جاتا. اچھا پہلی بات تو سن کہ تجھے بخار تھا، مجھے پتا تھا کہ تجھے بخار ہے، اور جن تکلیفوں سے تم گزر رہے تھے ہمیں علم تھا جب ہمارا چاہنے والا سچا چاہنے والا تکلیف سے گزرتا ہے تو ہمیں علم ہوتا ہے. کا ڈر کیوں رہا تھا؟ اذا بلغت النفس الیہا ہونا، جب تیری روح یہاں تک پہنچ جاتی، ترانی حیث تحب، تو مجھے دیکھتا. کیا مولا نے فرمایا تو مجھے دیکھتا؟ ایک جملے کا اور اضافہ فرمایا. اس جملے کو سیکھیے نوجوان بچے بچیاں، میری بیٹیاں، میری بچیاں، مائیں بہنیں، یہاں میرے بچے سنیں. فرمایا تو مجھے دیکھے گا. کیا جناب امیر نے یہ فرمایا تو مجھے دیکھے گا؟ کہا کہ نہیں، مجھے دیکھے گا اس انداز سے کہ تو مجھ سے جیسی محبت کرتا ہوگا. علی ابن ابی طالب کو مولانا کی سطح پہ رکھتے تھے، حجت الاسلام والمسلمین کی سطح پہ رکھتے تھے، آیت اللہ العظمیٰ کی سطح پہ رکھتے تھے. علی ابن ابی طالب اپنی آبا کی گرد جھاڑنے کروڑوں حجت الاسلام آیت اللہ العظمیٰ کنارے پہ چلے جائیں. آپ کیا بات. اب آپ کل سن لیجیے گا مولانا مرجعیت کی مخالفت کر رہے تھے. میاں نہ علی کے بغیر خدا چاہیے، نہ جناب امیر کے بغیر مرجعیت چاہیے. خوب توجہ کے ساتھ سنیں. اور یہ جو میں آپ کے سامنے روایت پیش کر رہا ہوں یہ ہمارے مراجع تقلید نہیں اپنی کتابوں میں لکھی. ان کو بھی علم ہے کہ ہمارا اجتہاد بغیر حب علی کے دو کوڑی کا نہیں ہے. لہذا خوب سمجھیے اس بات کو. یہ ہم کس کی باتیں کر رہے ہیں؟ مراجع تقلید کی کتابوں کے ذریعے. میں اس طرز تفکر کی مخالفت کر رہا ہوں جو آپ کے شہر میں آپ کے ملک میں پھیلایا جا رہا ہے. خیر، کہا کہ اچھا ترانی حیث تحب. کہا کہ اس کے بعد کہا فرمایا کہ ترانی وانا قائم بین یدی رسول اللہ، تو مجھے دیکھے گا پل صراط پر کہ جب میں موجود ہوں گا رسول خدا کے آگے آگے لوائے ہم دے کر. ترانی حیث تحب، تو مجھے دیکھے گا جس طرح سے تو مجھ سے محبت کرے گا. وعند المقاسمہ، حارث نے پوچھا یا علی یہ مقاسمہ کیا ہے؟ کہا جب میں جنت اور جہنم کو تقسیم کروں گا کہوں گا یا نار خذی ہے فإنہ من عدوی، یا نار دعی ہے فإنہ من شیعتی. اے آتش جہنم اس کو چھوڑ دے، یہ میرا خالص چاہنے والا ہے، اس کو دبوچ لے، یہ میرا دشمن ہے. تو یہ مقاسمے کے وقت تو مجھے دیکھے گا حیث تحب. 3 مقامات بتائے جناب امیر نے، اور تینوں کے تینوں مقامات کے بارے میں یہ فرمایا تو ترانی ترانی ترانی، تو مجھے دیکھے گا، تو مجھے دیکھے گا، تو مجھے دیکھے گا. صرف یہ نہیں فرمایا تو مجھے دیکھے گا، فرمایا حیث تحب، جیسی محبت کرے گا. یہ کیا جملہ ہے جیسی محبت کرے گا؟ اگر 2 رکعت کے مولانا کی سطح پر رکھا، حقیقت وجود علی ابن ابی طالب ایک ہے، لیکن ہر شخص اپنے عقیدے میں جس علی ابن ابی طالب کو پروان چڑھا رہا ہے اسی انداز سے علی کو دیکھے گا. سید ہمیری کو یہ فضیلت پتہ لگی. سید ہمیری نے قصیدہ کہا اسی حدیث کو سامنے رکھ کر. اس کا ترجمہ میں ایک لفظ کا بتا دوں کہ یا حار حمدان من یمت یرانی من مؤمن او کافر قبلا. اے حارث حمدانی سن، جو مومن ہوگا مرے گا، منافق ہوگا مرے گا. کوئی مومن ایسا نہیں ہے جو مرے مجھے نہ دیکھے، کوئی منافق ایسا نہیں ہے جو مرے مجھے نہ دیکھے. مومن بھی دیکھے گا، مومن بھی دیکھے گا. فرق کہاں پر ہوگا؟ فرق ہوگا حیث و تحب میں. اے حارث تو محبت کرتا ہے، نورانی خوشنما شکل میں دیکھے گا. جو نفرت کرتا ہے وہ غیظ و غضب کی صورت میں دیکھے گا، ایک سزا دینے والے شخص کی صورت میں دیکھے گا.
تو یہ جو مولا نے فرمایا تم جیسی محبت کرتے ہو، یہ مولا اپنے بارے میں نہیں فرما رہے، یہ اپنے تمام فرزندوں کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ جس طرح حسین کو رکھو گے اسی طرح سے حسین تمہیں اس دنیا میں دکھیں گے۔ حسین کو تم نے رکھا فیڈل کاسترو کے برابر، چون لائی کے برابر، ماؤ زے تنگ کے برابر، گاندھی جی کے برابر، جناح صاحب کے برابر، حسین کو اس سطح پر رکھا، منہ پر مارا جائے گا یہ عقیدہ حسین ابن علی کو رکھو کہ وہ ہستی کہ جس کی غیب اور شہود دونوں پر حکمرانی ہے۔ حسین ابن علی کو رکھو جس طرح سے نانا نے بتایا، جس طرح سے مادر گرامی نے بتایا، جس طرح سے بڑے بھائی سبط اکبر امام مجتبیٰ نے بتایا، جس طرح سے چھٹے اور پانچویں امام نے بتایا۔ ان ہستیوں نے کہاں بتایا؟ جا کر زیارت پڑھیے اور دیکھیے جا کر۔ اب مزید ایک اور واقعہ بتاؤں اور اس کے بعد میں ان دونوں حدیثوں کو آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ عبداللہ ابن حسن ایک امام زادہ ہے، چھٹے امام کے مقابلے پر آ گیا، اصول کافی کتاب الحجت میں روایت موجود ہے۔ ایک شخص آیا، مسجد نبوی میں بھیڑ جمع تھی، فقہ پر، حدیث پر، علوم پر گفتگو ہو رہی تھی۔ اس نے کہا بھائی دیکھو بات سنو، محمد باقر دنیا سے جا چکے ہیں، اب اہل بیت میں کون امام ہے؟ امام باقر جا چکے ہیں، اب کون امام ہے؟ بھیڑ لگی ہوئی تھی اور لوگوں کو وہ علم و فضل کی باتیں کرتا دیکھ رہا تھا کہ صاحب نے ہاتھ پکڑا، لے گئے امام حسن کے ایک پوتے کے پاس جو عبداللہ ابن حسن تھا اور امام صادق کا مخالف تھا۔ کہا کہ امام کی امامت کو جانچنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو امام نے ہم کو علم سکھایا اسی کے مطابق جانچیں۔ کچھ سوال کیے، اس میں نہیں جاؤں گا، تفصیلی گفتگو ہے۔ کہا کہ حضور ایک شخص تھا، دیکھا داڑھی، چہرے پر بارش، عبادت کے آثار، پیشانی پر سجدہ، یہی امام ہوگا، بنو ہاشم سے تعلق ہے۔ امام کو عمل کے ذریعے مت پہچانو، امام کو حدیث رسول کے ذریعے پہچانو۔ خوب توجہ کیجئے گا، عمل امام آپ کی عقلوں سے ماورا ہے، حدیث کے ذریعے پہچانیے کہ کس کو امام بنا کر گئے۔ امام کا عمل آپ کے تصور میں مقید نہیں ہو سکتا، حدیث کے ذریعے سمجھیے۔ کئی سوالات کیے، کہا کہ یہ بتائیں جوتے پر مسح کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کہا ہم نہیں کرتے لیکن صالح سلف اس پر مسح کرتے تھے۔ پوچھنے والے نے دیکھا کیا اب میں اس کا، یہ کون ہے؟ نصابہ ہے، ایک نصابہ کلبی اس کا لقب ہے۔ کہا کہ ہم نہیں کرتے لیکن اصحاب سلف کرتے تھے جو گزر گئے۔ اس نے کہا تم امام معصوم اگر ہو تو یہ دوسروں کی بات کیا کر رہے ہو کہ دوسرے کرتے تھے ہم نہیں کرتے، مجھے بتاؤ غلط ہے کہ صحیح؟ پھر ایک آخری سوال اسی پہ گفتگو، پھر حدیث کی طرف آتا ہوں۔ کہ حضور یہ بتائیے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا انت تعلق بعدد نجوم السما، میں نے تمہیں طلاق دی، کتنی دفعہ طلاق دی؟ جتنے آسمان میں ستارے ہیں۔ اگر 3 طلاقیں ہو جائیں تو عورت کی طلاق ہو جاتی ہے، بائن ہو جاتی ہے، اب وہ دوبارہ شادی نہیں کر سکتی اس شوہر سے جس نے طلاق دی۔ تو اب حضور یہ بتائیے کہ انت تعلق بعدد نجوم السما، طلاق دی میں نے تمہیں، کوئی شوہر اپنی بیوی سے کہے کہ جتنے ستاروں کے برابر، اس کا کیا حکم ہے؟ تو انہوں نے ایک جواب دیا علم حیات کے مطابق کہ جب وہ ستارہ فلاں برج میں داخل ہو تو یہ اس کی بیوی نہیں رہے گی۔ کہا کہ حضور بہت شکریہ، خدا حافظ، التماس دعا۔ دل میں سمجھ گیا کہ آپ امام نہیں ہیں۔ دوبارہ آ کے بیٹھا اسی رش میں، بھیڑ میں جو مسجد نبوی میں علم اور درس و تدریس میں مشغول تھی۔ ایک شخص کو دیکھا آیا چپکے سے، کہا کیا ہوا؟ کہا امام نہیں ہے، علم کو اپنے بتا نہیں سکا جو ائمہ کی علم کا خاصہ ہے۔ کہا تمہیں لے کے چلوں اصلی امام کے پاس؟ کہا چلو۔ کہا جعفر ابن محمد امام ہے۔ سوالات کیے، جب رسول اللہ یہ بتائیے جوتے پر مسح جائز ہے؟ امام نے کہا باطل ہے۔ کہا یہ بتائیے کسی نے اپنی بیوی کو طلاق دی، انت تعلق بعدد نجوم السما، جتنے آسمان میں ستارے ہیں تم کو طلاق دی، تو کیا طلاق ہو گئی؟ نہیں ہوئی۔ عبداللہ ابن حسن نے کیا جواب دیا تھا کہ ایسے طلاق ہوگی۔ امام نے کہا تعریف سورۃ الطلاق، سورۃ طلاق آتی ہے پڑھنی؟ کہا کہ ہاں آتی ہے۔ کہا اقرا، پڑھو۔ اس نے پڑھنی شروع کی۔ جب آیا وَطَلِّقُهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ، جب اس آیت پر پہنچا کہ جہاں طلاق کا حکم ہے، سوال کیا تھا راوی کا؟ ستاروں کے برابر جس نے طلاق دی تو طلاق ہو گئی کہ نہیں ہوئی؟ جب وہ طلاق کی آیت پر پہنچا امام نے کہا رک جاؤ، یہ رک گیا۔ امام نے کہا اترا ہاں ہونا نجومن، یہاں پر ستاروں کو دیکھ رہے ہو کیا آیت میں؟ کہا کہ نہیں ابن رسول اللہ۔ کہا تو پھر پوچھ کیوں رہے ہو؟ کہا خدا نے جس چیز کا ذکر نہیں کیا
اس چیز کو لے کے کیوں آ رہے ہو؟ کہا پھر عدت کیسے ہوگی، کب یہ نامحرم ہو جائے گی، دوسری شادی کر پائے گی کہ نہیں کر پائے گی؟ امام نے جواب دیا ترد علی سنت رسول اللہ، اس آیت کو سنت رسول کی روشنی میں سمجھو۔ اب میں نتیجہ لے کر آگے بڑھوں، ایسی مجلس ہوگی تو دیکھیے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، امام حسین کے لیے روئیں گے تو فائدہ نہیں ہے، ایسی مجلس میں شمر بھی آ کر ماتم کرتا ہے۔ آپ نے اگر گئے زری کو چوم لیا، آپ اسلام سے کتنی دور ہیں، زری کے قریب جانے کا شوق ہے، زری کی زیارت کر لی، قاتلان امام حسین نے تو امام حسین کو دیکھا بھی تھا، آپ تو زری کو دیکھ کر آئے ہیں، خوش مت ہوئیے۔ آپ گریہ کر رہے ہیں تو یزید کے لشکر والوں نے بھی گریہ کیا تھا، ایسا گریہ کا فائدہ کیا؟ تو میری درخواست ہے ان لوگوں سے، حضور جن چیزوں کو آپ گریہ کی شرط بتا رہے ہیں اپنے چھٹے امام سے مدد مانگوں گا۔ کیا ستارے دیکھ رہے ہو یہاں پر جو ستاروں کو شرط میں داخل کر رہے ہو؟ کیا وہ چیزیں جو آپ اپنی طرف سے گریہ کی شرائط میں داخل کر رہے ہیں کسی امام نے ان چیزوں کو داخل کیا ہے کہ نہیں کیا؟ دیکھیے عزاداری وہ ہوتی ہے جس سے حکومت لرز جائے، چھٹے امام نے اپنے گھر میں عزاداری کی حکومت لرزی، امام سجاد نے اپنے گھر میں عزاداری کی حکومت لرزی، امام باقر نے اپنے گھر میں عزاداری کی حکومت لرزی، دیبل نے آ کر امام رضا کو قصیدہ سنایا، حکومت لرزی۔ اگر حکومت نہیں لرزی تو کہیے کہ امام کی بارگاہ میں جو عزاداری کی گئی وہ درست نہیں تھی، ہماری عزاداری درست ہے۔ یاد رکھیے ان چیزوں کو عزاداری میں شامل مت کیجئے کہ جن کو امام نے شامل نہیں کیا۔ نوجوان بچوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم تو زری دیکھ کر آئے، دشمنان امام حسین نے تو امام حسین کو دیکھا تھا، آپ تو یہاں پر رو رہے ہیں، قاتلان امام حسین بھی روئے تھے، شمر بھی رویا تھا۔ واللہ بخدا ایک روایت دکھاؤ جو معصوم سے آئی ہو کہ شمر ملعون نے گریہ کیا ہو۔ خوب توجہ، اگر یزید کے لشکر والوں نے گریہ کیا بھی تھا، اگر کیا تھا تو ان کے دل میں بغض امام حسین تھا۔ یہاں جو نوجوان بچے بوڑھے بیٹھے ہیں، یہ جتنے بے عمل ہوں فرض کیجئے، دل میں بغض نہیں ہے، محبت لے کر آئیں۔ جن کے دل میں محبت ہے ان کے دلوں کو اس سے ملا رہے ہو جن کے دل میں بغض علی بن ابی طالب تھا۔ کس نے حق دیا صاحب آپ کو یہ شرط اضافہ کرنے کا؟ اگر مجلس ایسی ہوگی تو شمر بھی آ کر ماتم کرے گا۔ اگر مجلس ویسی ہوگی، پہلی مجلس کہاں پر ہوئی؟ عالم ظاہر میں پہلی مجلس ہوئی سید الشہداء کی، قتل سید الشہداء کے بعد بی بی زینب نے مصائب پڑھے۔ دوسری مجلس پڑھی امام سجاد نے بازار کوفہ میں۔ تیسری مجلس ہوئی ہے جناب زینب کے توسط سے شام میں جب رہائی ملی، اور جناب زینب نے اس مجلس کی تفصیلات سمجھیے جا کر، شہزادی زینب کا جملہ یاد رکھنا، کہا ہم جب سے کربلا سے نکلے اپنے پیاروں کا ماتم نہیں کیا۔ جناب زینب نے کسی چیز کو داخل نہیں کیا مجلس میں، صرف اور صرف گریہ حسین پر، صرف اور صرف گریہ رسول کے خاندان والوں پر، صرف اور صرف گریہ اہل بیت پر، صرف اور صرف گریہ ان پر کہ جن پر جناب زینب نے گریہ کیا، ان پر گریہ جن پر امام صادق نے گریہ کیا۔ سنت ائمہ کو آپ دیکھیے، عزاداری کو اس کے قبلے سے دور مت کیجئے، عزاداری کو اس کے قبلے کے مطابق برقرار رکھیے۔ لہٰذا اب ہم داخل ہو رہے ہیں کس مقام پر، کس مرحلے پر، کہ سید الشہداء کی عظمت کو کیسے دیکھیں۔ ائمہ معصومین نے جو ہم کو حدیثیں بتائی ہیں اس میں عجیب حدیثیں ہیں۔ یونس ابن ذبیان جب آیا چھٹے امام کی خدمت میں کہ یا ابن رسول اللہ، جب آپ کے جد کا نام لیتا ہوں تو دل تڑپ جاتا ہے۔ جب یہ کہا یونس ابن ذبیان نے کہ دل تڑپ جاتا ہے، چھٹے امام نے فرمایا جب بھی یہ کیفیت ہو 3 دفعہ کہا کرو صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ۔ یعنی کیا مطلب؟ یونس نے کہا تھا دل تڑپ جاتا ہے، چھٹے امام کہنا ہے تمہارا دل تڑپتا ہے، سلام کیوں کروں میں حسین ابن علی کو؟ یہ مت سمجھنا کہ یونس، یہ میرے جملے ہیں، یہ مت سمجھنا یونس کہ تم نے حسین کو یاد کیا، ادنا اعلیٰ کو یاد کر ہی نہیں سکتا۔ دل کی تڑپ بتاتی ہے کہ حسین نے تم کو یاد کیا، کیونکہ حسین نے تم کو یاد کیا، یہ تحفہ حسین کی جانب سے تمہارے پاس آیا کہ حسین نے تم کو یاد کیا، دل تڑپا۔ اب میں کیا کروں؟ احسن کما احسن اللہ الیک، جیسے خدا نے تم پر یہ احسان کیا، حسین نے احسان کیا، تم کو یاد کیا، اب میں کیا نیکی کروں حسین کے ساتھ؟ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ،
بھائی اگر دل میں حسین کی یاد آئی، دل تڑپ گیا، یہ کسی عمل کا نام ہوتا تو مولا کیوں کہنا اس کے جواب میں یہ کہو؟ یعنی یہ قانون بتا رہا ہے ہم کو کہ حسین ابن علی نے عالم عقبہ سے تم کو یاد کیا ہے، لہذا حسین کی بارگاہ میں سلام پیش کرو۔ اور اس کے بعد چھٹے امام نے وہ زیارت سکھائی یونس ابن زبیان کو، جو زیارت مفاتح الجنان میں ہے۔ کہاں سے سکھائی؟ کہاں جب جاؤ فرات سے غسل کرو، لباس پاک و پاکیزہ ہو، قدم مختصر رکھو، جب جانا، اور اس کے بعد السلام علیک حجت اللہ ابن حجت، السلام علیک قتیل اللہ ابن قتیلہ، السلام علیک ثار اللہ وابن ثارہ۔ سلام کیسے کرو؟ سلام کرو حسین ابن علی کو، السلام علیک حجت اللہ وابن حجت، سلام و مولا حسین آپ پر، آپ خدا کی حجت ہیں اور آپ کے والد گرامی بھی خدا کی حجت ہیں۔ یہ وہ جملہ ہے کہ جو آپ امام رضا کے بارے میں بھی پڑھ سکتے ہیں، امام کاظم کے بارے میں بھی پڑھ سکتے ہیں، امام حسن کے بارے میں بھی پڑھ سکتے ہیں، امام عسکری کے بارے، تمام ائمہ کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں۔ آپ بھی حجت ہیں مولا، اور آپ کے والد بزرگوار بھی خدا کی حجت ہیں۔ یہ تمام ائمہ کے لیے پڑھا جا سکتا ہے۔ اب جو اگلا جملہ ہے وہ صرف امام حسین کے لیے پڑھا جا سکتا ہے، امیر المومنین کے لیے بھی نہیں پڑھا جا سکتا۔ السلام علیک یا قتیل اللہ و ابن قتیلہ، سلام مولا حسین آپ پر، آپ کشتہ حق ہیں اور آپ کے والد بھی کشتہ خدا ہیں۔ آپ حسین ابن علی سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے والد کشتہ خدا ہیں، آپ امیر المومنین سے نہیں کہہ سکتے آپ قتیل اللہ ہیں۔ قتیل اللہ کا مطلب کیا ہے؟ پرانے عرب کے کلچر کے ذریعے بتاؤں، ثقافت کے ذریعے، ایک شخص ہے مقتول قبیلہ اوس کا، ایک شخص ہے مقتول قبیلہ خزرج کا، ایک ہے قبیلہ تمیم کا، ایک ہے قبیلہ بنو امیہ کا، ایک ہے بنی عبد شمس کا، ایک مقتول ہے بنی اسد کا، ایک مقتول ہے بنی ازد کا۔ جب ہر قبیلے کا مقتول ہوتا ہے تو پیسے کس کو ملتے ہیں؟ خون بہا اگر چاہے اسی قبیلے والوں کو، اس کے بیٹے کو، باپ کو، بیوی کو، بچوں کو۔ پرانے عرب کلچر میں بدلہ کون لیتا تھا؟ جس قبیلے کا مقتول ہو۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ بنو تمیم کا مقتول ہو اور اوس قبیلہ اوس آ جائے اور انتقام دے۔ یہ ہو سکتا کہ بنو اوس کا کوئی مقتول ہو اور بنو اسد انتقام دے۔ وہی انتقام دے گا جس کے قبیلے والا تھا۔ حسین ابن علی کس قبیلے سے؟ بنو ہاشم سے۔ یہ خون بنو ہاشم سے تعلق ہے جسدانی لحاظ سے، لیکن اس خون کی نورانیت عالم غیب میں یہ ہے کہ آقا آپ کسی قبیلے کے مقتول نہیں ہیں کہ اس قبیلے کو خون بہا دیا جا سکے، آپ خدا کے مقتول ہیں۔ یعنی یہاں سید سجاد کو حق حاصل نہیں ہے کہ اپنے باپ کے قاتل کو معاف کر دیں۔ تبھی آپ یہ واقعہ سنتے ہیں کہ جب یزید ملعون نے آ کر خون بہا دینا چاہا، سید سجاد بتاؤ تمہارے باپ کو کتنے پیسے دیں کہ خون بہا ادا ہو جائے؟ سید سجاد نے پیسے لینے سے انکار کیا۔ یہ مت سمجھیے گا کہ امام نے اپنی سخاوت کا مظاہرہ کیا۔ حق نہیں ہے کسی انسان کو کہ حسین ابن علی کے خون کے بدلے وہ خون بہا لے۔ کیوں نہیں لے سکتا؟ کیونکہ یہ مقتول خدا کا مقتول ہے، یہ مقتول خدا کا مقتول ہے۔ زیارت اربعین میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ اشہد انک، عجیب جملہ ہے یہ، کہ بذل فیک مہجتا لیستنقذ عبادک من الجہالہ وحیرت الضلالہ۔ حسین، اب یہ مہجہ کا معنی ہمارے یہاں کیا جاتا ہے خون کا آخری قطرہ۔ مہجہ کے لفظ کو اگر آپ عربی میں دیکھیں تو بڑی طویل بحث ہے لغت میں عربی کے مہجہ کا معنی کیا ہے۔ مہجہ کا معنی یہ ہے کہ جو کچھ حسین کے پاس اپنا خون تھا، جو کچھ حسین کے پاس قیمتی چیز تھی، جتنی بھی قیمتی چیزیں تھیں، وہ سب کی سب حسین ابن علی نے راہ خدا میں دے دی۔ بذل فیک مہجتا، کیوں دے دی؟ لیستنقذ عبادک من الجہالہ وحیرت الضلالہ، اس وجہ سے دی حسین ابن علی نے تیرے راستے میں تاکہ تیرے بندوں کو جہالت سے نجات دے، تاکہ تیرے بندوں کو گمراہی کے تحیر سے، پریشانی سے، سرگردانی سے نجات دے۔ اب یہاں پر نتیجہ دے کے آگے بڑھ رہا ہوں، سمجھیے گا خوب توجہ کے ساتھ۔ دوبارہ ترجمہ کروں، تیرے بندوں کو خون کس نے دیا؟ حسین نے۔ اپنی تمام قیمتی چیزیں خدا کے راستے میں کس نے نچھاور کی؟ حسین ابن علی نے۔ کس لیے؟ تیرے بندوں کو جہالت سے دور کرے، تیرے بندوں کو گمراہی سے دور کرے۔ پروردگار تو ہے، حسین حسین ہے۔ پروردگار نہ تیری اولاد ہے، نہ تیرے بچے ہیں، نہ تجھے سردی لگتی ہے نہ گرمی، نہ تجھے پیاس لگتی ہے پروردگار، نہ بھوک، نہ تجھ پر موسم کا اثر ہے نہ زمانے کا۔ پروردگار تیرے وجود میں دل نہیں دھڑکتا،
کام تھا تیرا، زمین پر حسین نے کیا. یعنی حسین ابن علی کی ذات وہ ہے کہ اگر خدا کو ڈھونڈنا چاہو خدا کی تم سے ملاقات ہوگی کہاں پر؟ وجود حسین ابن علی میں. یہ وہ ذات ہے کہ جس نے خدا کا کام کیا ہے زمین پر. ربوبیت نے اپنا کام عبودیت سے کروایا ہے. حسین ابن علی کے سینہ میں دل دھڑکتا ہے، بیٹوں کی محبت ہے، بیٹیوں کی محبت ہے، بہنوں کی محبت ہے، بھائیوں کی محبت ہے، لیکن پروردگار حسین ابن علی نے تیری خاطر، یہ مت سمجھیے گا کہ تیری خاطر پروردگار عالم نے زبردستی جبرن یہ کام کروایا، تیری خاطر کہ تیرے بندوں تک ہدایت پہنچ جائے، مقام عبودیت پر رہ کر ربوبیت کے کام کو زمین پر انجام دیا. ہے خدا کا کوئی ایسا بندہ جو بندہ ہو کر رب کے کام کو زمین پر انجام دے؟ سید الشہداء کی بارگاہ میں بلند آواز سے درود پڑھیے. اب یہ تفصیل میں نہیں جا رہا کہ کون سی جہالت اور کون سی گمراہی، یہ ایک الگ گفتگو ہے. لہٰذا جب یونس ابن زبیان آئے اور چھٹے امام سے عرض کی، چھٹے امام نے زیارت سکھائی، کہا السلام علیکم حجت اللہ و ابن حجت، یہ کہو اے خدا کی حجت اور آپ کے والد بھی خدا کی حجت، یا قتیل اللہ و ابن قتیل. یعنی جس طرح سے ربوبیت کے مقام پر، جس طرح سے توحید کے مقام پر خدا وحدہ لا شریک ہے، بندگی کے مقام پر حسین ابن علی لا شریک ہیں. یعنی کیا مطلب؟ یعنی اس نیلے آسمان کے نیچے علم الہی میں کوئی ایسا شہید ہے ہی نہیں کہ جو خود بھی خدا کا خون ہو، جس کا پدر بھی خدا کا خون ہو. آپ اس حسین ابن علی کی عزاداری میں بیٹھے ہیں، کس کو لا رہے ہو حسین ابن علی کے ساتھ رونے میں؟ کس کے اوپر گریہ کروا رہے ہو؟ ساتھ شامل کیوں کر رہے ہیں آپ کسی بھی چیز کو؟ مت شامل کیجئے. ایصال ثواب کی مجلس کیجئے، ثواب ہدیہ کیجئے، ڈھیروں قرآن پڑھیے، نمازیں پڑھیے، اس کی ہر مرحوم جس کو آپ چاہتے ہیں لائیے، ہر چیز جس کو آپ اضافہ کرنا چاہتے ہیں کیجئے. حسین ابن علی کے برابر، حسین ابن علی کی عزاداری میں کوئی شرط آپ داخل مت کیجئے کہ جو امام نے داخل نہ کی ہو. لہذا خوب توجہ کے ساتھ سنیے گا اس بات کو، خوب توجہ کے ساتھ سنیے گا. اب وہ بیچارے ہمارے دوست جو مسلسل کہہ رہے ہیں کہ مولانا یہ باتیں مت کریں، یہ میں بیٹھا کس بات کے لیے ہوں یہاں پر؟ مولانا ادھر سے آئیے، ادھر آئیے، ابا دے دیجئے، پانی لا دیں، پنکھا، یہ میں بیٹھا کس بات؟ اوقات ہے میری شہر کی گلی میں گھوموں پھرتے ہیں، میر خوار کوئی پوچھتا نہیں. اوقات کیا ہے ہماری؟ جو عزت ہے اس منبر کی وجہ سے. ہماری ذمہ داری ہے کہ سید الشہداء کی عظمت کو اپنے جوانوں کے دلوں میں، دماغوں میں روشن کریں. لہذا فرمایا یا قتیل اللہ و ابن قتیل. دو مرحلے ہیں سید الشہداء کی شہادت کے، ایک قتل ہونا، اور قتل ہوتے وقت جو لہو گلو مبارک سے بہا. سید الشہداء کی منزلت یہ عالم غیب پر ہے. خوب توجہ کیجیے گا، میں اپنے موضوع میں دھیرے دھیرے داخل ہو رہا ہوں. اس کے بعد جب یہ بات ہوئی سار اللہ و ابن سارے، یہ خون کس کا خون ہے؟ خدا کا خون ہے. اور پدر بزرگوار کا خون کس کا خون ہے؟ خدا کا خون ہے. یہ قتیل کس کا قتیل ہے؟ خدا کا مقتول ہے. والد بزرگوار کس کے مقتول ہیں؟ خدا کے مقتول ہیں. یہ تینوں چیزیں آپ سمجھ لی، یہ ہے اس کا غیب سے تعلق. خدا ہے اور حسین کا خون، خدا ہے اور حسین کا قتل. میری آپ کی حیثیت کیا ہے کہ معرفت حاصل کرو اور پرسا دو، عزاداری کرو اور تعزیت پیش کرو. یہ ہے حسین ابن علی کا غیبی پہلو. خدا کی بارگاہ میں اس خون کی کتنی قیمت ہے اب ذرا سمجھیے اس خون کو. خون کا ایک روحانی پہلو ہے، ایک مادی پہلو ہے. روحانی پہلو کیا ہے؟ کسی مظلوم کا خون ہے، سب کو دکھ ہوتا ہے. کسی عالم کو قتل کر دیا گیا، سب کو دکھ ہوتا ہے. کسی فقیہ کو، مرجع تقلید کو قتل کیا گیا، سب کو دکھ. عالم تھا. ایک خون کا مادی پہلو ہے کہ جو بدن سے، وجود سے خون بہتا ہے، یہ اس کا مادی پہلو ہے. اگر مادہ غیب کے تمام مراحل سے عبور کر کے
غیب میں جا کر سکونت اختیار کرے تو اس مادے کو آپ کیسے سمجھیں گے؟ دوبارہ بات کرنے دیجیے، سید الشہداء کے خون طیب و طاہر کی بات ہو رہی ہے. آپ نے صدقہ دیا، چلیے قرآن سے مشکل کو حل کر دوں. لن ینال اللہ لحومہا، جو تم قربانی کرتے ہو نا، ولا دماؤہا، گوشت اور خون ان کا خدا تک نہیں پہنچتا. ولیکن ینالہ التقوی منکم. منا میں قربانی کی، کربلا میں کی، مکہ میں کی، مدینہ میں کی، کراچی میں کی، عشرے میں کی، نظر کے لیے کی. امام حسین کے گوشت نہ ہمارے پاس آتا ہے نہ ان کا خون آتا ہے یہ دنیا میں کیا. ولیکن ینالہ التقوی منکم، تمہارا تقوی ہم تک پہنچتا ہے. عالم غیب مادے کی جگہ ہی نہیں ہے. اس معنوں میں نہیں کہہ رہا کہ کوئی کہے مولانا کہہ کے چلے گا ماد جسمانی نہیں ہے، نہیں، وہ ایک الگ گفتگو ہے. عالم غیب میں یہ جو تم نیک کام انجام دے رہے ہو یہ نہیں پہنچتا، تمہارا تقوی پہنچتا ہے. سید الشہداء کے بارے میں کیا فرمایا؟ سیدہ کا خون یہ مادی خون ہے، بدن اقدس سے جاری ہوا، آنکھوں سے دیکھا، ہاتھ سے چھو بھی سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں جن لوگوں نے دیکھا. کیا فرمایا چھٹے امام نے یونس ابن زبیان سے؟ کہو وَأَشْهَدُ أَنَّ دَمَكَ سَكَنَ فِي الْقُلْبِ، مولا میں گواہی دیتا ہوں آپ کا خون اسی مادی کیفیت میں خلد میں جا کر ساکن ہوا. جس کے مادی خون کا یہ مرحلہ ہے کہ وہ عرش کے، افلاک کے، سماوات کے تمام پابندیوں سے گزر کر عالم خلد میں اپنی مادی حیثیت سے ساکن ہو جائے، تو یہ بتائیے کہ اس کی روح کس مرحلے پر ہوگی؟ آپ نے واہ واہ کر لی، داد دے دی، مجھے نعرہ لگ گیا، درود بھیج دیا. اب سن بھی لیجئے، حق ادا ہونا چاہیے. یہ جملہ میرا نہیں ہے، یہ جملہ ہے زعیم حوزہ علمیہ قم عالم وقت حضرت آیت اللہ العظمیٰ الحاج الشیخ حسین وحید خراسانی کا، جو تشریح آپ کے سامنے پیش کی. میری عقل کہاں جائے گی وہاں تک؟ یہ ہے ہمارا فقیہ، یہ ہے مرجع تقلید. روایت بتائی رسول خدا خود سید الشہداء کے ساتھیوں کے خون کو شیشی میں جمع کر کے کربلا سے عالم قدس پہ گئے. اشہد ان دمک سکن فی الخلد، یہ ہے خون کی قیمت. اگر انتقام خون حسین کی بات کرتے ہو تو ہم اور آپ ہیں ہی نہیں کہیں. ہم کہاں پر ہیں؟ اس مقام پر ہیں جو زیارت عاشورہ نے مجھ کو اور آپ کو دیا. اس پر پھر انشاءاللہ پرسوں ترسوں گفتگو ہوگی. ہم کہاں پر ہیں؟ ہم خون حسین کے انتقام میں کہیں نہیں ہیں. مولانا مختار نے دے دیا. روایات بالکل مختار نے انتقام دیا، لیکن روایات ایک عجیب انداز سے گفتگو کرتی ہیں. کیا بات بتاؤں کیا نہ بتاؤں، ایک عجیب انبار ہے روایات کا اس سلسلے میں کہ کیوں حجت ابن الحسن ہی قتل جب کریں گے قاتلان امام حسین کو، تو کیوں وہ انتقام خدا کی بارگاہ میں انتقام ہے. مختار نے کام اچھا کیا، خوش ہیں مومن، سید سجاد خوش ہیں، حضرت باقر خوش ہیں، لیکن انتقام جو خدا اپنے عالم غیب میں ضبط و ضبط کرے گا وہ کسی غیر معصوم کے ہاتھ سے ممکن ہی نہیں ہے جب تک معصوم ظہور کر کے انتقام نہ دے. کیوں؟ کیونکہ خون کا مالک خدا ہے. قتیل کسی قبیلے کا نہیں ہے، مقتول خدا کا مقتول ہے، تو انتقام بھی خدا لے گا. خدا کیسے لے گا؟ خدا اپنے ہاتھ کے ذریعے انتقام لے گا. خدا کا ہاتھ کون ہے؟ حجت ابن الحسن خدا کا ہاتھ. لہذا خوب اس بات کو سمجھیے، آپ درک کیجئے، اس بات کو اپنے ذہنوں میں اتاریے، اپنے وجود میں اتاریے. قتیل اللہ و ابن قتیل وفار اللہ و ابن ثار، کہ خون خدا کا ہے، خدا کا خون اور فرزند ہے خدا کے خون کے. یہ بات آپ سمجھیے. اور اس کے بعد یہ خون کی ہے قیمت، مقام، عظمت. اب دیکھیے اثر، خوب توجہ کیجئے گا. چھٹے امام کے جملے ہیں سرکار. ایک ہے خون کی قیمت اور مقام اور سکونت، ٹھہرنے کی جگہ، خون کی رہائش کہاں پر؟ اشہد ان دمک سکن فی الخلد، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کا خون عالم خلد میں ساکن ہوا. اور اس کے بعد اگلا جملہ کیا ارشاد فرمایا امام نے؟ وَأَشْهَدُ أَنَّ اخشعرت منہ اذلت العرش،
اب اذلت العرش کا ترجمہ میں یہی کر رہا ہوں، آسان ترین طریقے سے تشریح نہیں کر سکتا. عرش کے ستون، کس کے عرش کے؟ عرش الہی کے ستون، عرش الہی کے پائے. جب آپ کا خون زمین پر بہا تو عرش الہی کے پایوں پر کپ کپاہٹ طاری ہوئی، تھر تھراہٹ طاری ہوئی. یعنی قدر و قیمت دیکھیں گے اگر آپ مولا حسین کے خون کی تو خدا خود انتقام دے گا. اگر قدر و قیمت دیکھیں گے حسین ابن علی کی تو خدا کے قبیلے کا مقتول ہے. اگر اثر دیکھیں گے تو عرش الہی کے پائے لرزنے لگے. اگر سکونت اور اسکان اور ٹھہرنے اور رہنے کی جگہ دیکھیں گے، اشہد ان دمک سکن فی الخلد، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کا خون اسی مادی صورت میں عالم ارواح میں ہے. جس کا خون مادی صورت میں اتنا بلند اور طیب و طاہر ہے کہ عالم ارواح کی پابندیوں کو قبول نہ کرے، اس کی حیثیت کہاں پر ہوگی؟ لہٰذا اب چلیے ایک روایت کی طرف کہ جو فضائلت کی روایت ہے. غالب کا ایک شعر ہے، اگرچہ شب جمعہ ہے لیکن بہرحال اب آ گیا ہے تو سن لیجئے. بہرحال کس سے ہو سکتی ہے مداحی ممدوح خدا؟ کون کر سکتا ہے آرائش فردوس بنی؟ خدا نے جس کی تعریف کی ہو اس کی کون تعریف کر سکتا ہے؟ خدا نے جس کی تعریف کی اس کی تعریف کون کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا. جنت کو کون سجا سکتا ہے؟ کوئی نہیں سجا سکتا. میں اگر ہوتا تو غالب سے کہتا جنت سجائی جائے گی. جنت میں ایک پھیکا پن ہے، جنت کی خامی ہے. تمام علماء اسلام نے شیعہ سنی کی قید سے بالا تر اس روایت کو نقل کیا کہ جب تمام کے تمام لوگ جنت میں چلے جائیں گے، فَلَمَّا اسْتَقَرَّ أَهْلُ الْجَنَّةِ فِي الْجَنَّةِ، جب تمام جنتی بہشتی جنت میں چلے جائیں گے اور اپنے مقام پر مستقر ہو جائیں گے، ٹھکانے پر بیٹھ جائیں گے، جنت کہے گی خدا سے یا رب انک وعدتنی انک تزیننی بالرکنین من ارکانک، پروردگار تو نے مجھ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ تو جو تیرے رکن ہے نا، جو تیری توحید کے ستون ہیں، ان ستونوں میں سے تو 2 ستونوں کے ذریعے مجھے سجائے گا. اب سمجھ میں آیا جنت پھیکی کیوں ہے؟ تمام اہل جنت جا چکے ہیں، جنت پھیکی ہے. جنت کہہ رہی ہے مجھے انک وعدتنی کہ تزیننی بالرکنین من ارکانک، پروردگار تو نے وعدہ کیا تھا کہ مجھے سجائے گا اپنے 2 رکنوں کے ذریعے، جو تیرے ارکان توحید ہیں ان کے ذریعے تو مجھے سجائے گا 2 رکنوں کے ذریعے، 2 ستونوں کے ذریعے، 2 بنیادوں کے ذریعے. ان 2 رکنوں کے ذریعے جو تیری توحید کو سنبھالے ہوئے ہیں کہاں ہیں؟ نہیں سجایا تو نے. خدا کہے گا الم ازین کا بالحسن والحسین، کیا میں نے تجھے حسن اور حسین کے ذریعے نہیں سجایا؟ جب خدا یہ جملہ ارشاد فرمائے گا تو معصوم فرماتے ہیں فماست الجنہ کما تمیس العروس، تو جنت اس طرح سے لہلائے گی، جنت اس طرح سے خوش ہوگی، جنت پر وہ عالم وجد و شوق طاری ہوگا کہ جس طرح سے دلہن رخصتی کے وقت خرامہ خرامہ قدم رکھتی ہے، جنت پر وجد کا وہ عالم طاری ہوگا. تو جا کر غالب کو بتائیے بالکل جنت کی آرائش ہو سکتی ہے. جنت پھیکی ہے جب تک حسن اور حسین نہ ہوں. اب چلیے آیت کی طرف سرنامہ کلام کے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم فرقانا ویجعل لکم نورا تمشون بہ ویغفر لکم. اور اس کے بعد پروردگار عالم جو گفتگو فرما رہا ہے اس میں، جو میں نے کل آپ کے سامنے پیش کی، اگر ہمارے رسول کے تقوی اختیار کرو گے تو پروردگار کیا کرے گا؟ اپنی رحمت کے دونوں حصے دے دے گا. رحمت کیا کرتی ہے؟ رحمت آتی ہے مشکلات کو حل کرتی ہے. پروردگار عالم جنت کی مشکل کو حل کر رہا ہے کس کے ذریعے؟ کہہ رہا ہے میں نے تجھے حسن اور حسین دیے ہیں. اب سمجھ میں آیا اس آیت میں پروردگار عالم جو رحمتوں کی بات کر رہا ہے 2، ایک وجود کا نام ہے حسن، ایک وجود کا نام ہے حسین. اگر قیامت میں کوئی اور رحمت ایسی ہوتی کہ جو جنت کو زیبائی دے پاتی تو پروردگار ان کے ذریعے جنت کو آرائش دیتا اور سجاتا. عالم غیب میں سوائے حسن اور حسین کے کوئی ہے نہیں کہ جو جنت کی آرائش کا سامان خلق کر سکے.
لہٰذا ریان ابن شبیب سے جو گفتگو فرمائی ہے 8ویں امام نے، ایک درود پڑھی محمد آل محمد. ریان ابن شبیب سے جو گفتگو فرمائی ہے 6 امام 8ویں امام نے، وہاں پر بڑے عجیب انداز سے جتنے بھی حسین ابن علی سید الشہداء کے متعلقین تھے کربلا میں، انصار تھے، ان کا ذکر کیا، شہادت کا ذکر کیا، قاتل حسین پر لعنت بھیجنے کا ذکر کیا، اپنی ولایت کا ذکر کیا، محبت اہل بیت کا ذکر کیا. روایت بڑی طویل ہے، میں اس طرف نہیں جاؤں گا، لیکن ایک چیز 8ویں امام کا جملہ میں یہاں پر آپ کے سامنے پیش کروں گا. فرمایا کہ دیکھو ان سرک ان یکون لک ثواب من استشہد، اگر تمہیں یہ بات پسند ہے کہ تم بھی اس ثواب میں شریک ہو کہ جو حسین ابن علی کے ساتھ جو لوگ شہید ہوئے ان کو وہ ثواب ملا، فَمَا ذَكَرْتَهُمْ، جب بھی تمہیں حسین کے ساتھی یاد آئیں تو یہ جملہ کہو یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، کہ کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو فوز عظیم پر فائز ہوتا. یعنی 8ویں امام حکم دے رہے ہیں کہ دیکھو 2026 کا سفر اختیار کر کے 61 ہجری میں جاؤ، 61 ہجری کی کربلا کو 2026 میں مت لاؤ، کہو کہ میں بھی ان کے ساتھ ہوتا. یعنی وہ جس طرح سے شہید ہوئے ہیں اب ویسا کوئی شہید نہیں ہو سکتا. جس کو بھی مرحلہ کمال پر پہنچنا ہے، جو چاہتا ہے کہ حسین ابن علی کے ثواب میں شریک ہو، شہادت میں ساتھیوں کی، اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ امام فرما رہے ہیں کہو کہ کاش میں ان کے ساتھ ہوتا. ان کی خصوصیت کیا تھی، ان کی خوبی کیا تھی؟ یہ فانی تھے ذات حسین ابن علی میں، یہ فنا تھے ذات حسین ابن علی میں، یہ محبت حسین ابن علی میں فنا تھے عجیب انداز سے. وہ صحابی کا واقعہ آپ کے سامنے، نماز پڑھ رہے ہیں سید الشہداء، ظہر اور عصر کی، تیر لگا، زمین پر گر گیا، حسین نے اپنی نماز ختم کی، آگے بڑھے، سر کو اپنے صحابی کے اپنے زانو پر رکھا، اور ایک دفعہ اس نے ایک جملہ کہا، کلمہ نہیں پڑھا، یہ نہیں کہا مولا میرے بیوی بچوں کا خیال رکھیے گا، کہہ رہا اب وفیت تو ابن رسول اللہ، میں نے وفا تو کی آپ سے. امام حسین نے فرمایا انت امامی فی الجنہ، تو جنت میں مجھ سے پہلے جائے گا. اور اس کے بعد سانس ٹوٹنے سے پہلے، اپنی شہادت سے پہلے، اس شہید نے جس کا سر حسین ابن علی کے زانوؤں پر ہے ایک دفعہ حبیب کی طرف دیکھا، کہا دیکھو حبیب ہم تو چلے، علیک بہذا الرجل، اب تم ہمارے بعد حسین کا خیال رکھنا. ان کی امامت کا مرحلہ یہ تھا کہ ان کو دنیا اور آخرت میں سوائے حسین ابن علی کے کوئی نہ دکھا. انعام ان کو کیا ملا؟ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، حسین ابن علی کے انصار جنت میں تو ہیں لیکن جنت میں کس حجرے میں ہیں، جنت میں کس مقام پر ہیں؟ یہ حسین کی چوکھٹ پر ہیں زیارت عاشورہ کے مطابق. وعلی الارواح التي حلت بفنائک، مولا ان روحوں پر سلام ہو، حلت بفنائک، جو آپ کی چوکھٹ پر ہیں. یہ عجیب سلسلہ ہے. مولا یہ فرمائیے کہ جو جنت میں آپ کے ساتھ ہیں، تو مولا کا جواب آئے گا یہ اتنا حسین ابن علی کی محبت میں ڈوب چکے تھے کہ ان کی جنت کا نام ہی حسین ابن علی ہے. بس عزیزان نے بہت وقت لیا آپ کا، انشاءاللہ کل ہم مزید تفصیل سے موضوعات پر گفتگو کریں گے. 2 محرم میں جو طریقہ ہے، آج کے دن سید الشہداء کا کربلا میں داخلہ ہوا تھا، اور سید الشہداء والد کربلا ہوئے. انیس نے اس منظر کو بڑے خوبصورت انداز سے رقم کیا. جب کربلا میں داخلہ شاہدی ہوا، دشت بلا نمونہ خلد بری ہوا، سر جھک گیا فلک کا یہ اوج زمیں ہوا، خورشید محو حسن حسین ہنسی ہوا، پایا فروغ نیر دین کے ظہور سے، جنگل کو چاند لگ گئے چہرے کے نور سے. پھیلی جو نکھت ہے چمن شاہ بہروبر، صحرا میں لہا گیا سبزہ بھی سر بسر. جلدی ہوا نے جا کے یہ دریا کو دی خبر، آیا تیری ترائی میں مختار خشک و تر. جیسے وہ بحر فیض برائے وضو بڑھے، جلدی قدم تولے کہ تیری آبرو بڑھے. مجھے اس پہ 2 جملے کہنے دیجئے. ہوا نے جا کر دریا سے کہا دیکھ حسین آ چکا ہے. حسین کا ارادہ ہے وضو کرنے کا، اور حسین اپنا ہاتھ
دست مبارک دریا فرات میں ڈالیں گے وضو کے لیے، اس سے پہلے کہ حسین تجھ تک آئے تو حسین کے قدموں کو چھو لے تاکہ تیری آبرو بڑھے۔ یہ انیس نے کیا فرمایا؟ پھیلی جو نکہتے چمن شاہ بہروبر۔ انیس یہ نہیں کہہ رہے کہ حسین کی خوشبو پھیلی، کہہ رہے ہیں حسین کے باغ کی خوشبو پھیلی۔ یہ کس باغ کی بات کر رہے ہیں انیس؟ اس باغ کے ایک پھول کا نام ہے ابو الفضل عباس، ایک پھول کا نام ہے علی اکبر، ایک پھول کا نام ہے اون و محمد، ایک پھول کا نام ہے قاسم ابن الحسن۔ اور پھولوں کا ذکر آپ نے سنا؟ میں ایک بن کلی کا ذکر کروں جو 6 مہینے کا حسین کا علی اصغر، کس طرح سے حسین ابن علی کربلا تشریف لا۔ سفر کربلا ہے، بہنوں کا دل مطمئن ہے۔ کیوں مطمئن ہے؟ مدینے سے مکے اور مکے سے کوفے جانا چاہتے ہیں، حر نے راستہ روک دیا، کربلا پہ اتارا۔ بہنوں کا دل کیوں مطمئن ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کہیں بھی جب پڑاؤ ڈلتا ہے نا، کچھ خوبرو نوجوان ہیں وہ حسین کی بہنوں کے خیموں میں جاتے ہیں۔ بھئی یہ کون نوجوان ہے جو حسین کی بہنوں کے خیموں میں؟ کہا بھئی دیکھو یہ تو علی اکبر ہے، پھوپھی ہے، یہ عباس اور ان کے 3 بھائی ہیں، یہ کیوں جاتے ہیں؟ یہ چاہتے ہیں کہ بی بی کوئی کام ہے تو بتائیے، خیمہ کہاں نصب کریں، کھانا کب تناول فرمائیں گی، مصلی کہاں پر بچھائیں؟ یہ کیوں کر رہے ہیں ایسا؟ فاطمہ کی بیٹی ہے زینب، خدمت فرض ہے سب پر، یہ اپنے آرام سے پہلے زینب کے آرام کا خیال کرتے ہیں۔ جب ناکے بیٹھتے ہیں تو ناکوں کی لگام پکڑوا کر بٹھایا جاتا ہے۔